الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھی: اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا حضور توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے اس آیت کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار جگہوں پر پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا. کہیں رب کائنات نے عبرتناک واقعات کو بیان فرمایا امت کی اصلاح کے لیے، کہیں رب کائنات نے انبیاء کرام کے حوالے سے امتوں کا رویہ ذکر فرمایا، اور کہیں بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائے. انہی عجیب و غریب قسم کے واقعات میں سے ایک واقعہ آج آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے.
اور اس واقعے کو رب کائنات نے کس قدر قرآن مجید کے اندر اہمیت عطا فرمائی کہ اس واقعے کے حوالے سے رب کائنات نے پوری سورت کا نام ذکر فرما دیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو ان کے ماننے والے چیدہ جو اسلام لانے والے تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، وہ بندے رہ گئے۔ کچھ لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اسی دور کے اندر ایک بادشاہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا۔ اسی دقیانوس نام کے بادشاہ کی طرف کسی کی سوچ جب ہم منسوب کرتے ہیں، پرانے خیالات کا ہے تو ہم کہتے ہیں دقیانوسی خیالات کا ہے، تو یہ اسی بادشاہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ دقیانوس بادشاہ تو مسلمانوں کا تھا اور اس کی رعایا کے اندر بے شمار ایمان لانے والے موجود تھے، لیکن وہ بادشاہ بتوں کی پوجا کے لیے، شرک کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا کرتا تھا، اور جو غیر خدا کی عبادت نہ کرتا وہ بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا، اس کو جیل کے اندر بند کر دیتا، اس کو سزائیں دیتا۔ اسی کی رعایا کے اندر مختلف روایات کے مطابق مختلف تعداد مفسرین نے ذکر فرمائی، 7 افراد بعض نے لکھا 7 افراد تھے جو ایمان والے تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے اس شہر کو، اس ملک کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ وہاں سے نکلے اور قریب ہی ایک غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی۔ رات کا وقت تھا، رات کو وہ نکلے اور انہوں نے سوچا کہ ہم اس غار کے اندر پناہ لیں گے اور صبح اٹھیں گے تو پھر آگے جو ہے وہ رخت سفر باندھیں گے۔ فی الحال بادشاہ کے جو سپاہی ہیں ان سے بچنے کے لیے انہوں نے اس غار کے اندر بسیرا کر لیا۔ رب کائنات کا قرآن مجید فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے جنگل کے کنارے والوں کا واقعہ نہیں پڑھا جس واقعے کے اندر ہماری عجیب و غریب قسم کی نشانیاں موجود ہیں؟ وہ اصحاب کہف اپنے بادشاہ سے ڈر کر غار کی طرف گئے اور غار کے اندر جا کر وہ سو گئے۔ ساتوں کے ساتوں مومن تھے، اللہ کے ولی تھے، ایمان والے تھے، غار کے اندر جا کر لیٹے، ان پر نیند طاری ہوئی، سو گئے۔ اور رب کائنات نے مشیت الہی کے تحت ان ساتوں کے ساتوں اصحاب کہف کو رب کائنات نے 300 سال کے لیے گہری نیند کے اندر سلا دیا۔ 300 سال تک رب کائنات کی کیا مشیت تھی، یہ آگے چل کے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ 300 سال کے لیے رب کائنات نے ان کو سلا دیا۔ صبح ہوئی، بادشاہ دقیانوس کو پتہ چلا کہ میری شہر کے 7 افراد جو ہیں، جو ایمان لانے والے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، جو توحید باری تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ میرا شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ سپاہیوں کو پیچھے بھیجا، پتہ چلا کہ وہ اس غار کے اندر آرام کر رہے ہیں، غار کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو کہ اس غار کے جو راستے ہیں ان راستوں پر تم مضبوط دیواریں بنا دو اور اسی غار کو ان کی قبر بنا دو، تاکہ یہ جتنے بھی لوگ اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ عبرتناک قسم کا واقعہ بن جائے، اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ والا ہمارے علاقے سے بھاگنے کی یا کسی جگہ چھپنے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے دیوار چڑھا دی، لیکن وہ بادشاہ کیا جانتا تھا کہ وہ رب کائنات جو 300 سال تک ان اللہ کے ولیوں کو سلانا جانتا ہے، وہ 300 سال کے بعد حفاظت کے ساتھ ان کو غار سے باہر لانا بھی جانتا ہے۔ رب کائنات نے ان کے اوپر گہری نیند کو طاری فرما دیا۔ شاعر کہتا ہے، ولی اللہ دے مردے ناہی کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا تو ٹر گے نال خاموشی۔ بادشاہ دقیانوس نے تو اپنی طرف سے حکم دیا کہ اس کے آگے دیوار بناؤ، لیکن جس شخص کو اس نے حکم دیا، جس وزیر کو دیوار بنوانے کا حکم دیا،
وہ صاحب ایمان تھا، نیک شخص تھا. اس نے دیوار تو بنوائی لیکن اس سے پہلے اس نے ایک تختی لی. اس تختی کے اوپر ان اصحاب کہف کے نام لکھے، ان کے سارے مبارک نام لکھ کر ان کا سارا واقعہ لکھا کہ اس طرح یہ دقیانوس سے بھاگ کر اس غار کے اندر آئے اور یہاں پر چھپے. اور اس تختی کو اس نے ایک صندوق کے اندر بند کیا، اور وہ صندوق اس نے اسی دیوار کے، جو دیوار اس کے غار کے دہانے پر بنانی تھی، اس کی بنیاد کے اندر وہ صندوق اس نے رکھوا دیا، تاکہ کبھی اس دیوار کو توڑا جائے، ٹوٹے تو پتہ چلے کہ اس غار کے اندر فوت ہونے والے یا اس غار میں چھپنے والے کون تھے. رب کا قرآن کہتا ہے رب کائنات نے سورج کو حکم دیا کہ اس غار کے جن حصوں سے سورج کی روشنی اندر آ سکتی تھی، رب کائنات نے حکم دیا کہ اس رستے سے نہیں گزرنا جس رستے سے گزرتے ہوئے غار میں سوئے ہوئے میرے ان ولیوں کے اوپر تیری روشنی پڑے، ان کی نیند کے اندر خلل پڑ جائے. لہٰذا رب نے سورج کو حکم دے دیا، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، تمہارا اپنا جو نظام شمسی ہے اس کے تحت چلتے رہو گے، لیکن جب اس غار کے اس دہانے پر آؤ گے تو خبردار سورج کی روشنی میرے ولیوں کے چہروں پر نہ لگے، تھوڑا سا وہاں سے ہٹ کر کنارہ کر کے گزر کے جانا. کنارہ کر کے سورج گزرتا رہا. 300 سال تک رب کائنات نے اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. فرشتے ان کے پہلوؤں کو تبدیل کرتے، کیونکہ زمین کے اوپر ایک ہی جگہ پر بندے کا جسم ٹکا رہے تو وہ جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ فرشتے ان کے پہلوؤں کو بھی تبدیل کرتے. بے شمار آندیاں طوفان آئی، 300 سال گزر گئے. بادشاہ دقیانوس ذلیل و رسوا ہو کر واصل جہنم ہوا. اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہ آئے، بادشاہتیں بدلتی گئیں، موسم بدلتے گئے، زمانہ بدلتا گیا. دقیانوس کا وہ شہر اپنی پرانی صورتحال کو تبدیل کر کے نئی صورتحال کے اندر تبدیل ہو گیا. پھر 300 سال کے بعد وہاں پر ایک نیک سیرت بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس. وہ بادشاہ جب اس ملک پر حکمران بنا تقریباً 68 سال اس نے حکومت کی، لیکن اس کے آخری زمانے کے اندر جو توحید باری تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، وہ لوگ آخرت میں مر کر اٹھنے پر جو عقیدہ اور ایمان ہے، والبعث بعد الموت، ہم نے مر کے بعد میں اٹھنا ہے قیامت والے دن، اس عقیدے پر ان کا ایمان نہ رہا. وہ کہنے لگے ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اللہ پر یقین رکھنے والے بھی یہ ایمان رکھنے لگے کہ ہم مریں گے تو اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا، قیامت والے دن اٹھایا نہیں جائے گا. اب بادشاہ بیدروس جو ہے وہ چونکہ ایمان والا تھا، وہ تنہائی کے اندر ایک کمرے کے اندر ایک مکان میں چلا گیا اور گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا باری تعالیٰ کوئی معجزہ، کوئی کرامت دکھا کہ ان لوگوں کو مر کر قیامت والے دن اٹھنے پر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے تو قیامت والے دن رب کائنات نے ہمیں اٹھانا ہے، حساب لینا ہے، ہم مر کر اٹھیں گے، اس بات پر یقین ہو جائے. یا باری تعالیٰ کوئی ایسی کرامت، کوئی ایسا معجزہ دکھا. وہ بادشاہ ادھر کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تنہائی کے اندر رو رو کر گڑ گڑا کر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر التجائیں کر رہا تھا، اور ادھر رب کائنات نے اس کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ ایک گڈڑیا، ایک بکریاں چرانے والا جو روزانہ اپنی بکریاں لے کر جنگل کی طرف جاتا تھا، اس غار کے قریب رب نے ایسی ہیبت کو طاری کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس غار کے قریب نہیں جا سکتا تھا. لیکن اس دن وہ بکریاں لے کر اس کے قریب چلا گیا. بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کی بکریاں اس دیوار پر چڑھیں، ان کے چڑھنے کی وجہ سے وہ دیوار گر گئی. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس نے اپنی بکریوں کو رات کے لیے ٹھکانہ دینے کے لیے، چھپانے کے لیے اس دیوار کو توڑا. لیکن جو ہی وہ دیوار گری، قریب جتنے بھی لوگ تھے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ فوری طور پر وہ وہاں سے بھاگ گئے. یا رب کائنات نے اصحاب کہف اپنے ولیوں کی ہیبت جو ہے وہ طاری فرما دی تھی کہ کوئی بے ادبی نہ کر دے یہاں پر آ کر. لیکن چونکہ اب رب کائنات کی مشیت کا وقت پورا ہو گیا تھا، جس مشیت کے لیے رب کائنات نے ان اصحاب کہف کو 300 سال کے لیے گہری نیند کے اندر سلایا تھا، اس کا وقت پورا ہونے کو تھا. جب دیوار گری، اگلے دن صبح ہوئی تو اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے. 300 سال سونے کے بعد وہ اس طرح تر و تازہ بیدار ہوئے جس طرح رات کو بندہ سوتا ہے اور صبح اٹھ جاتا ہے. اس طرح وہ نیند سے بیدار ہوئے. اٹھتے ہی ایک دوسرے کو سلام کیا، سلام کے بعد پھر کھڑے ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. معلوم ہوا سلام کرنا اور نماز پڑھنا یہ بہت پرانی عبادتیں ہیں.
آج یہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ نماز تو امت محمدیہ پر دن میں 5 وقت فرض ہے، لیکن اکثر نمازی جو ہیں وہ صرف ہفتے کی ایک نماز جمعے کی پڑھ کے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور حتیٰ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خزاں کے موسم کے اندر، پت جھڑ کے موسم کے اندر ایک درخت کے قریب گئے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹہنی کو پکڑ کر زور سے ہلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پتے سوکھے ہوئے ہوں، اس درخت کو ہلایا جائے یا ہوا کی وجہ سے وہ ہل جائے تو اس کے سارے پتے نیچے گر جاتے ہیں۔ حضور نے اس کی ٹہنی کو پکڑ کر زور سے جب ہلایا تو اس کے سارے پتے نیچے گر گئے۔ تو صحابہ اکرام کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر میں نے ہلایا ہے، اس کے سارے پتے جھڑ گئے ہیں، گر گئے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب رب کا بندہ رب کی بارگاہ کے اندر وضو کر کے مصلی کے اوپر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب کائنات ان پتوں کی طرح اس کے جسم سے گناہوں کو بھی دور فرما دیتا ہے، اس کے جسم سے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور سلام تو ایسے مفقود ہو گیا کہ اب ہم صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں۔ قاری صاحب آ رہے ہیں جی، السلام علیکم، بچے بھی سلام کریں گے جی، قاری صاحب ہیں جی مسجد کی، کوئی ممبر پہ بیٹھ کے یہ سلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کو سلام کرنا ہے، اور کسی کو کیوں نہیں سلام کیا جاتا؟ سب کو سلام کرنا چاہیے، چاہے کوئی جاننے والا ہے نہ جاننے والا ہے، امیر ہے غریب ہے، بوڑھا ہے جوان ہے بچہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، یہ اسلام کا شعار ہے۔ جب بھی گزریں، میں نے بڑی دفعہ یہ عرض کیا ہے، جب بھی گزرتے ہیں نا دوست یار، آؤ ہاں جی اور سناؤ جی، اور سناؤ جی کی حال ہے، سناؤ کا کیا مطلب ہوا؟ ابھی پہلے سلام تو کرو، اس کے بعد کلام کرو۔ اور بھائی کی حال ہے جی، سناؤ جی خیریت ہے جناب، اور اس طرح کے بے شمار جملے ہمارے معاشرے کے اندر بولے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے، اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جب کلام کی ابتدا کرنی ہے تو سلام سے ابتدا کرنی ہے، اور جب سلام سے ابتدا بندہ کرتا ہے تو سلام کرنے والا بھی سلامتی کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اور جواب دینے والا بھی سلامتی کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں گے تو بتائیں کدورتیں نفرتیں کیا دل میں پیدا ہوں گی؟ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال قصہ مختصر، اصحاب کہف اٹھے، انہوں نے اٹھ کر سلام کیا، نماز ادا کی۔ اب چونکہ 300 سال تک وہ سوئے رہے، نیند کے اندر رہے، لیکن رب کائنات کا کرشمہ دیکھیے، کتنی عجیب بات ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہمیں پیاس لگ جاتی ہے، ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، ہمیں کھانے کی طلب ہوتی ہے، لیکن رب کائنات نے اپنے ان اولیاء کو 300 سال تک بغیر پانی اور بغیر کھانے کے سلائے رکھا ہے۔ بغیر پانی اور کھانے کے رب کائنات نے ان پر نیند طاری رکھی۔ 300 سال کے بعد اٹھے، جب بیدار ہوئے تو اب نماز پڑھی تو کچھ بھوک بھی محسوس ہوئی، تو ان کا ایک ساتھی تھا جن کا نام تھا یملیحہ، حضرت یملیحہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، بازار میں جاؤ اور جا کر کچھ خرید کر لے آؤ، کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، اور ایسا کرنا کہ چھپ چھپا کے جانا، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں دقیانوس بادشاہ جو ہے وہ اس کے سپاہیوں تک خبر نہ پہنچ جائے کہ ہم اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ چھپ چھپا کر لوگوں سے جانا، جا کر بازار سے کچھ خرید کر لانا۔ اب حضرت یملیحہ جب وہاں سے نکلے، بازار کے اندر پہنچے، چونکہ 300 سال گزر چکے تھے، پہاڑیاں تو اسی طرح تھی، راستے تو اسی طرح تھے، لیکن شہر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ جو اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو اسلامی علامات، نشانیاں جو ہیں وہ ان کو نظر آنا شروع ہو گئیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ کل تک تو اس شہر کے اندر کوئی توحید باری تعالیٰ کا نام لینے والا بھی نہیں تھا، اور آج توحید باری تعالیٰ کی، اسلام کی علامتیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور لوگ آپس میں کھل کر ایک دوسرے کے سامنے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ شہر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، لوگ بدلے ہوئے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ لیکن چونکہ وہ پریشانی کے اندر مبتلا تھے، کہیں ہمیں کوئی سپاہی نہ دیکھ لے، لہٰذا جلدی سے ایک روٹی والی کی دکان پر حضرت یملیحہ پہنچے اور جا کر اس سے کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ اس نے روٹی وغیرہ، کھانا وغیرہ ان کو جب دیا تو انہوں نے اپنی جیب سے 300 سال پرانے سکے نکال کر جب اس کے سامنے رکھے تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ کون سے ملک کی کرنسی ہے؟ یہ کون سے ملک کا سکہ ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے۔ اب جب ان کے اندر آپس میں باس مباحثہ چلا، حضرت یملیحہ کہنے لگے، میں تو اسی شہر کا باسی ہوں، یہ میرے اپنے پیسے ہیں، ابھی کل کی بات ہے، میں اپنے جیب کے اندر لے کر گیا تھا غار کے اندر، اب میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں، اور تم کہتے ہو یہ کرنسی نہیں ہے، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ لیکن جب بحث مباحثہ ہوا، تکرار ہوئی، تو شہر کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔
بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ کہنے لگے جی ان کو کوئی پرانا 300 سال پرانا خزانہ مل گیا ہے، کیونکہ یہ جو سکہ ہے یہ تو 300 سال پرانا رائج الوقت سکہ تھا، اس وقت کا سکہ ہے، تو یقیناً کہ ان کے ہاتھ کے اندر کوئی خزانہ آ گیا ہے۔ حضرت یملیحہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں آیا، میں یہیں کا رہنے والا ہوں، ابھی کل میں گیا تھا غار کے اندر، ہم سوئے تھے، یہاں سے بھاگ کر گئے تھے، پھر یہاں پر آئے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ وہ کہنے لگے جی ہم یہاں پر بوڑھے بوڑھے بھی ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ سکہ نہیں دیکھا، اور تم نوجوان ہو، تمہاری زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا اور تم کہتے ہو 300 سال پرانا سکہ تمہارا اپنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کر وقت کے حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نے پوچھا بتاؤ یہ کیا سکہ تمہارا اپنا ہے؟ کیا یہ مال و دولت تمہاری ہے؟ کیا تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے؟ تو حضرت یملیحہ نے بڑی دلائل دیے کہ یہ میرا اپنا ہے، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ آخر جب کچھ بھی نہ مانے تو حضرت یملیحہ کہنے لگے یہ بتاؤ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے دقیانوس نام کا تو اب اس روئے زمین پر کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا کہ صدیوں پہلے کوئی ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جو بے ایمان قسم کا بادشاہ تھا، تم اس کا نام لے رہے ہو۔ حاکم نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو حضرت یملیحہ نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس غار کے اندر آپ جائیں، میرے ساتھی وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، آپ کو وہاں پر جاتے ہی پتہ چلے گا۔ اب حاکم چلا، اس کے ساتھ وزراء بھی چلے، شہر کے بے شمار لوگ بھی چلے، یہ ماجرا دیکھنے کے لیے کہ آخر قصہ کیا ہے، کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے یا کیا ہوا ہے۔ اب وہ سارے کے سارے جب جرمٹ کے انداز میں جب چلتے ہوئے قافلے کی صورت میں اس غار کے قریب پہنچے، جب قافلہ چلتا ہے آپ کو پتہ ہے چلنے کی آواز بھی آتی ہے، لوگوں کی باتوں کی آوازیں بھی آتی ہیں، نعرے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، دیگر تمام قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ غار کے اندر موجود باقی اصحاب کہف جو تھے وہ ڈر گئے، انہوں نے سوچا کہ شاید دقیانوس کے سپاہیوں نے ہمارے ساتھی یملیحہ کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ اب ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمیں بھی قتل کر دیں گے۔ وہ سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب مشکل پریشانی آ جائے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام مشکلات سے نجات عطا فرمانے والا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، وقت مختصر رہ گیا ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ وہ سارا قافلہ جب غار کے اندر پہنچا، حضرت یملیحہ نے اندر جا کر ان کو بتایا بھئی یہ معاملہ ہوا ہے اور اس طرح یہ سارا قافلہ ہمارے پاس آیا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر آئے، حاکم نے جو اس وقت کا بادشاہ تھا بیدروس، اس کو بھی اس نے پیغام بھجوایا، وہ بھی اپنے وزراء کے ساتھ اس غار پر پہنچا اور دیکھا، حیران رہ گیا جب اس دیوار کو کے نیچے سے کھریدا گیا تو وہ بکسا نکلا جس کے اندر سارے اصحاب کہف کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، تفصیل لکھی تھی کہ یہ اس طرح یہ اصحاب کہف جو ہیں وہ دقیانوس بادشاہ سے ڈر کر چھپ کر یہاں پر قید ہوئے، تو بادشاہ کے حکم پر یہاں پر دیوار بنائی جا رہی ہے۔ جب لوگوں نے وہ سارا نقشہ دیکھا تو لوگوں کو پتہ چل گیا، اب بادشاہ بیدروس جس کے لیے تنہائی کے اندر جا کر دعائیں کر رہا تھا، یا باری تعالیٰ کوئی کرشمہ دکھا، کوئی معجزہ دکھا، کوئی کرامت دکھا کہ لوگوں کو مر کر اٹھنے پر یقین ہو جائے۔ رب کائنات نے 300 سال کے بعد نیند سے ان کو بیدار کر کے یہ ثابت کر دیا، جو رب کائنات بندہ مومن کو 300 سال تک نیند میں سلانے کے بعد اٹھانا جانتا ہے، وہ قیامت والے دن مرنے کے بعد بھی اٹھانا جانتا ہے۔ سارے لوگ اس بات پر کامل یقین ہو گیا کہ ہم نے مرنا ہے تو قیامت والے دن اٹھنا بھی ہے۔ بادشاہ نے ان کو سینے کے ساتھ لگایا، ان کے ہاتھوں کو چوما، بوسہ لیا۔ اب وہ اصحاب کہف دوبارہ واپس غار کی طرف گئے اور بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے کہ اے بادشاہ، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرے ملک کو سلامت رکھے، ہمارا اب اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ دنیا، یہ شہر، یہ سب کچھ تجھے مبارک ہو۔ جب وہ واپس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابدی نیند سلا دیا۔ بادشاہ نے ان کو بہترین باکس تیار کیے، ان کے اندر ان 7 اصحاب کہف کو اسی غار کے اندر ان کا جو ہے وہ باقاعدہ مزار تیار کروایا گیا۔ اگر اس مزار کی آپ جو ہے وہ دیدار کرنا چاہیں، زیارت کرنا چاہیں تو مدنی چینل پر ایک سلسلہ چلتا ہے جس کے اندر وہ پرانی جو عمارات ہیں یا پرانے اسلام کے جو نقوش ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ تو عبدالحبیب اتاری صاحب نے ماشاءاللہ اصحاب کہف کی اس غار کا وزٹ کیا، باقاعدہ وہاں پر جو ہے وہ پورا انہوں نے وہ نقش جو ہے وہ دکھایا ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ مختصر میں بات کو کلوز کرنے کی طرف چلتا ہوں۔ اب یہ تو ہو گیا پورا واقعہ تسلسل کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب اس کے اندر جو علمی نکات ملتے ہیں وہ چند آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ سے ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر چھپنے کے لیے گئے تو ان کے ساتھ قرآن کہتا ہے ایک کتا بھی چل دیا، ایک کتا ان کے پیچھے بھی چل دیا۔ اصحاب کہف نے اسے روکا، منع کیا کہ تو ہمارے ساتھ نہ، اسے مارا۔
لیکن اس کتے نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا باری تعالیٰ مجھے زبان عطا فرما، میں تیرے ولیوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے اس کتے کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا ہے، رب نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی تو اس کتے نے، مفسرین نے لکھا، پچھلی ٹانگوں کے اوپر اپنا وزن ڈالا، اگلی ٹانگوں کو اٹھا کر وہ اصحاب کہف سے مخاطب ہوا اور یہ جملہ سن کر وہ بولے گا سبحان اللہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ کتا کہنے لگا میں کتا ضرور ہوں، میں بھونکتا ضرور ہوں، لیکن اے اللہ کے ولیوں، میں اللہ کے ولیوں کی صحبت کے اندر کبھی بھونکا نہیں کرتا، اللہ کے ولیوں کی صحبت کے اندر میں بھونکا نہیں کرتا، اللہ کے ولیوں پر بھونکتا نہیں ہوں۔ علماء فرماتے ہیں جو آج اللہ کے ولیوں پر بھونکتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کتے سے بھی پرے ہے۔ رب نے اس کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ اس غار کے اندر گیا، اصحاب کہف غار کے پچھلے حصے کے اندر سوئے، وہ کتا اس غار کے دہانے پر، رب کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ وَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا وہ اصحاب کہف کا کتا غار کے اندر اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے، اس کے دہانے پر کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے پھیلائے ہوئے اپنا سر درمیان میں رکھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کتے کے بیٹھنے کا انداز رب نے قرآن میں بیان فرما کر یہ بتا دیا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کے اندر ادب سے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کے ذکر کو ختم نہیں کرتا، قیامت تک اس کے ذکر کو جاری فرما دیا گا، اس کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولیوں کی نسبت اس کتے کو حاصل ہوئی، وہ کتا ان کے قریب رہا، آندیاں بھی آئیں، طوفان بھی آئے، موسم بھی بدلتے رہے، سردی بھی آئی، گرمی بھی آئی، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے طوفان بھی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک جس طرح اپنے ان اصحاب کہف اولیاء کو سلامت رکھا، اسی طرح ان سے نسبت رکھنے والے کتے کو بھی رب نے سلامت رکھا، ان کے قریب رہنے والے کتے کو بھی رب نے سلامت رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اگر ایک کتا اللہ کے ولیوں کی قربت اختیار کر لے، ان کے قریب ہو جائے، اللہ اس کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما دیتا ہے، تو اگر بندہ مومن اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا اولیاء سے نسبت اختیار کر لے رب اسے بھی مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ اور بے شمار نکات اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ دیکھیں اس بادشاہ نے اس غار کے دہانے پر ایک مسجد بنائی، وہ عبدالحبیب اتاری صاحب کی ویڈیو آپ دیکھیں گے، اس کے اندر وہ مسجد کی بھی زیارت آپ کو کروائیں گے۔ مسجد بنائی اور حکم دیا کہ ہر سال یہاں پر لوگ آئیں گے عید کی صورت کے اندر، یہاں پر آئیں گے اصحاب کہف کی یاد کے اندر، یہاں پر ہر سال آیا کریں گے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو اولیاء کرام کے مزارات پر عرس ہوتے ہیں نا، اس کی دلیل یہ ہے کہ رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس اصحاب کہف کے منہ پر اس مسجد کے بنانے کا بھی ذکر فرمایا اور اس کو تسلسل کے ساتھ جاری فرمانے کا بھی ذکر فرمایا کہ ہر سال لوگ وہاں پر آتے تھے۔ معلوم ہوا اللہ کے ولیوں کے مزارات پر عرس کرنا اور اس عرس پر حاضری کے لیے جانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا نیک اولیاء کا طریقہ کار ہے۔ اسی کی صورت پر چلتے ہوئے آج اولیاء کے مزارات پر حاضری دی جاتی ہے، اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان کے مزارات پر جاتے تھے اور باقاعدہ ان سے کلام بھی فرماتے تھے، ہاتھ اٹھا کر حضور ان کے لیے دعا بھی فرماتے تھے۔ تو اس اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں بے شمار قسم کے نکات ملتے ہیں حضرات وقار، اور سب سے بڑی یہ بات کہ اولیاء کرام کے ساتھ جب نسبت حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتوں کو بھی پار لگا دیا کرتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ دنیا کے سارے کتے مریں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اصحاب کہف کا یہ جو کتا ہے جس کا نام قطمیر بیان کیا گیا، فرمایا یہ کتا مر کے ختم نہیں ہوگا بلکہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو بھی جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ اچھا کتا تو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کتا تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو یہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیسے جائے گا؟ کیونکہ کتا تو نجس ہوتا ہے، کتے کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہے، تو ناپاک چیز جنت میں کیسے جائے گی؟ علماء نے اس پر بھی جو ہے وہ بڑی بحث کی۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا بلم بن باورا جس کا نام تھا، اور وہ مستجاب الدعوات تھا، جب بھی وہ ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قوم سے جنگ کے لیے جا رہے تھے، اس قوم نے اس بلم بن باورا کو، کیونکہ سب جانتے تھے یہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ کا ولی ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر اسے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر،
اس نے انکار کیا، لیکن انہوں نے لالچ دی، پیسے کی دیگر اس کو لالچیں دی، آخر وہ راضی ہو گیا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب دعا کرنی چاہی تو رب کائنات نے اس کی زبان پر گرفت فرمائی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ مفسرین کرام نے یہ نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر آنے والا بلم بن بعورہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی تھی، رب کائنات اسے اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم کے اندر داخل فرمائے گا، اور اصحاب کہف کی صحبت میں رہنے والے اس کتے کو رب کائنات بلم بن بعورہ کی صورت عطا فرمائے گا اور پھر جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس طرح وہ کتا جنت کے اندر جائے گا۔ حضرت بکار مختصر یہ کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینا یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ جو شرک و بدعت کہتا ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ لے، چونکہ یہاں پر وقت مختصر ہے، بے شمار نکات یہاں پر بیان کیے جا سکتے ہیں، آپ خود تفاسیر کو اٹھا کر پڑھیں۔ اور وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ آیہ مبارکہ اس کی تشریح آپ پڑھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی نسبت کے ذریعے سے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ فضل تیرے نال لوہے تردے سنگ پھٹیاں دے لگ کے تے کتے بھی جنت جان محمد سنگ چنگیاں دے لگ کے، وما علینا الا البلاغ المبین۔